سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ابو ذر معظم۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور واقع رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کالعدم جماعت سے مذاکرات بارے بھی آگاہ کیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہو چکا ہے۔ کالعدم ٹی ایل پی والوں نے یرغمالی پولیس والوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آج قوم سے بھی خطاب کریں گے۔ اس تمام معاملے پر وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں لاہور واقعے پر رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نے کالعدم جماعت سے مذاکرات بارے بھی آگاہ کیا۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہو چکا ہے۔ کالعدم ٹی ایل پی والوں نے یرغمالی پولیس والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اطمینان بخشا انشاءاللہ تعالی صورتحال، اور پرائم منسٹر نے وہی بات کی، آج قوم سے خطاب کر رہے ہیں کہ بھئی ناموس رسالت کے ہم ساتھ ہیں، ختم نبوت کے ہم ساتھ ہیں، لیکن ہم کسی ایسے کام میں شامل نہیں ہیں جس سے اس پاکستان کے معاملات کو نقصان پہنچے۔ اور آج شام کو پرائم منسٹر ایک تاریخی خطاب 4:30 وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہماری قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ یقین دلاتا ہوں دنیا کو کہ دیگر ممالک کو ساتھ ملا کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہم چلائیں گے۔ بعض مغربی ممالک مسلم ممالک کی دل آزاری کرتے ہیں، عالمی رہنماؤں کو ساتھ ملا کر مختلف فورمز پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ ملک میں توڑ پھوڑ سے مغرب یا عالمی سطح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ کئی دفعہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی، کئی دینی جماعتیں اسلام کو غلط استعمال کرتی ہیں، اور ایسا استعمال کرتی ہیں کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ دوسروں کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں کو ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ جو ہمارے لوگ ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور میں نے کہیں بھی اس طرح کا اپنے دین سے لگاؤ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں نے کسی ملک میں ایسا نہیں دیکھا جو ہمارے ملک میں۔ ہم سب کا قومی اسمبلی جہاں پر شیخ رشید اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ابھی پھر میٹنگ ہے اور مجھے پورا یقین ہے ساری اسمبلی عاشق رسول ہے، اور عمران خان آج 4:30 بجے ایک پالیسی بیان دے رہے ہیں یا 5 بجے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ بڑا ہے، اور ہم ناموس رسالت پر کسی صورت میں بھی لبیک سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہم کلمہ طیبہ اور ختم نبوت میں اس اسمبلی میں ہم نے پاس کروایا ہے، لیکن اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس پاکستان کے دفاع کے لیے، اس پاک کی سالمیت کے لیے، اور جو پاکستان کی وفا کے لیے آج ایک پالیسی بیان 4:30-5 بجے عمران خان دیں گے۔ اور اگر 2 دن بعد اگر مجھے پھر اجازت دیں، شام ہماری پھر میٹنگ ہے، میں اور نور اللہ قادری سیدھے یہاں سے جائیں گے۔ اچھی خبریں ہوں گی، بہتری کی خبریں ہوں گی، پاکستان کی سلامتی اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خبریں ہوں گی۔ اور میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے بلایا، اور نور اللہ قادری صاحب ایک تفصیلی بیان دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی نور الحق قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ ہولڈ آن پلیز نوید قمر صاحب، ایک منٹ۔ چونکہ میں دیتا ہوں کو کل، چونکہ میں نے اس دن رولنگ دی تھی کہ یہ آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے، اس دن بھی بات ہوئی تھی، آپ نے بات کی، سب نے بات کی تھی۔ جی راجہ صاحب پلیز، راجہ صاحب۔ جناب اسپیکر، بات کرنے دے، بحث کرنے دے، باہر بھی پابندی تو ادھر بھی۔ جی پلیز جناب اسپیکر۔ جی راجہ جی جی پلیز، جی پلیز بات کر لیں۔ جی آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو بھی بات کرنی چاہیے۔ جی پلیز۔ جناب اسپیکر، اس وقت ملک میں جو کیفیت ہے، آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جمعے کے دن جو اجلاس ہوا اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی بیان آتا،
वजीर दाखिला यहाँ पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते, उस पर फिर अरकान जो हैं वो अपना इजहार करते, अपने ख्यालात का इजहार करते, कोई तजावीज़ आती। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त कि मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूं वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहां आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, ये क्या कहा है वजीर दाखिला ने कि आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया? जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क में हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में यह बात नहीं आ रही? ये यहां अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने चाहते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है। ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहां बैठे हुए हैं हम सब गुलामाने रसूल हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना एहसास मामला है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये वजीर दाखिला के घर के सामने इस वक्त जो हो रहा है वो आप पता कराएं क्या हो रहा है। तो ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? अगर हम सब गुलामाने रसूल हैं, अगर हुकूमत इतनी बड़ी दावेदार है, अगर आए दिन आप उधर खड़े होकर वजीर भी और वजीर आजम जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो क्या रियासत मदीना में ऐसे होता है? क्या हुकूमत अपने होशोवास खो बैठी है? क्या इनका सब्र खत्म हो गया है? जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं कोई ये तारीफ नहीं करना चाहता अपनी। आपको याद है कि मैं वजीर आजम था तो डेनमार्क में खाके बने थे, तौहीन रसालत का एक मामला आया था। क्या हमने लोगों को गोलियां मारी थी? क्या हमने लोगों की लाशें गिराई थी? हमने उस वक्त यौम इश्क़ रसूल मनाया था और पूरी दुनिया पर वाज़िया कर दिया था कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से बढ़कर, इज्जत से बढ़कर हमारे नजदीक कोई बड़ी बात, कोई और चीज नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग जिस समत जा रहे हैं वो खतरनाक समत है। वो मेरे मुल्क के लिए और आपके मुल्क के लिए खतरनाक है। आप जो बो रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। हुकूमत वक्त का तो ये फरीजा होता है कि वो दिलों को जोड़े और वो तो ऐसे हालात पैदा ही ना होने दे। आपने क्या एग्रीमेंट किया है कि आप ईवान में लेकर आए थे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप एग्रीमेंट करें जाकर? अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया जिसका मुझे नहीं पता, मीडिया पर वो नहीं आ रहा कि क्या एग्रीमेंट, हाउस के अंदर वो नहीं आ रहा क्या एग्रीमेंट, और आप एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं कि हम सारे जो हैं वो गुलामाने रसूल हैं। बिल्कुल उस अजीम हस्ती के तकद्दुस पे हम सब कुर्बान हैं, आप भी, हम भी सब। लेकिन बतौर हुकूमत आप अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल फेल हो चुके। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कादरी साहब शरीफ आदमी हैं, उनके जिम्मे कोई चीज लगाना चाह रहे हैं। मेरे भी वो वजीर रहे हैं मजहबी अमूर के, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छे से। आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे। आज वजीर आजम को यहां होना चाहिए था। आप वैसे तो टेलीविजन पे बैठ के बड़े लंबे लंबे बातें करते हैं। आपके जो आपने आगे तर्जमान रखे हुए हैं, गज गज उनकी जबानें। याद रखें, आप इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं आप इस मुल्क में, आप इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। आपने हमारा ये माशरा खत्म कर दिया, इसकी इक़्तिदार को खत्म कर दिए। आपने हर वो काम किया है जिसमें नफरत का इजहार हो, आपने हर काम वो किया है जिससे तज़ीक का इजहार हो। कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को आप इस तरह टैकल करेंगे,
اسلامی ملک میں آپ اس طرح بات کریں گے؟ کبھی آپ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے، حکومت مکمل طور پر اس کی ذمہ دار ہے. یہ جتنی بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک میں، کیا آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے؟ کیا کسی اور آنریبل ممبر کو پتا ہے؟ ٹیلی ویژن پر ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اخبارات پر دیکھ رہے ہیں. کہاں ہیں آپ کے بڑے بڑے دعوے کہ آپ میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے والے لوگ؟ آپ سے زیادہ فاشسٹ حکومت تو آئی نہیں ہے. میں نے تو نہیں سنی. جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں they are playing with the fire. یہ بڑا احساس معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور آپ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتے. آج یہاں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں تو وزیر داخلہ نے کیا بیان دیا آپ کے سامنے؟ جناب اسپیکر آپ رولنگ دیں، کیا اس نے کوئی پالیسی بیان دی ہے؟ اور ابھی آپ قادری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تفصیل سے بات کریں گے اور 4:30 بجے وزیر اعظم بات کریں گے. یہ ہاؤس کس کے لیے ہے؟ یہ پارلیمان کس کے لیے ہے؟ پارلیمان کو جواب دے وزیر اعظم. انہی باتوں کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ you are pursuing wrong ideal, you are going on wrong path, اور یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. مہربانی. نور حق قاضی صاحب دیکھیں اس کے بعد. جی پلیز نور حق قاضی صاحب، اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ موقع دیکھیں اس کو موقع بھی دے، آپ کو موقع ملے گا، آپ کو موقع ملے گا. اس کے بعد پلیز یہ بات کر لیجیے. جی پلیز نور حق قاضی صاحب، اس کے بعد آپ کر لیں گے نا، آپ کر لیں گے پلیز. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. جناب اسپیکر صاحب، آج جس چیز کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا ہے اور محترم وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کی مختصر الفاظ میں وضاحت اور پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو آپ کے احساسات و جذبات ہیں، جو اس ہاؤس کے اراکین کے احساسات و جذبات ہیں، جو گیلریز میں بیٹھے لوگ ہیں اور جو قوم ہمیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، سب کے احساسات اور جذبات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق تک اور محبت کی جب بات آتی ہے، اس میں کسی عالم دین کا یا کسی جبہ و دستار والے کا، کسی داڑھی والے اور کلین شیوٹ کا اور کسی سوٹڈ بوٹڈ مسلمان کا ان احساسات اور جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور آج تک میری نظر میں ایسا کوئی پیمانہ موجود نہیں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ اور اس کے حبیب و رسول کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق اور اس محبت کو ناپے. ہمیں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا اور جتنا دکھ اور افسوس آپ کو ہے، اتنا اس طرف ٹریجری بینچز پر بیٹھنے والے تمام معزز اراکین کو ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت، جمہوری حکومت، منتخب حکومت اس طرح کی چیزوں کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اور یہ جب واقع ہو جاتے ہیں تو یہ سانحات ہوتے ہیں، اور سانحات کا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے پناہ دیتا ہے. ہم نے اپنے طور پر گزشتہ 4 مہینے سے اس معاملے کو پرامن طریقے سے، مذاکرات کے ذریعے سے، منت کے ساتھ
سماجت کے ساتھ جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے کر دی تاکہ یہ معاملہ بہتری کے ساتھ سلجھ سکے. اور آخری جس بات پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور ہم نے مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ اور معاہدہ کے روح سے ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کے پابند ہیں. آپ آ جائیں. اسپیکر صاحب ایک پارلیمانی کمیٹی کو نامزد کرے گی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی اور اس کے سامنے اپنا موقف، آپ کا جو ڈرافٹ ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ پیش کریں گے اور پاکستان کی فارن آفس اور فارن پالیسی ایکسپرٹ اپنا سٹیٹمنٹ دے دیں گے، ادھر اپنا ڈرافٹ دے دیں گے اور وہ کمیٹی جس طرح چاہے ہم مذہبی جماعتوں کا، مذہبی شخصیات کا، علماء کرام کا، ان کے موقف کا احترام کرتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں. ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس کمیٹی کو آپ قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ کس طرح کا ڈرافٹ ہم نے لانا ہے. وہ کمیٹی اگر فیصلہ کرتی ہے تو حکومت کو من و عن وہ فیصلہ قبول ہوگا. یہاں پر اس دوران جب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی تو 20 اپریل کی کال دی گئی. بدقسمتی سے ایک ویڈیو نشر ہوا اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حکومت کا یہ فرض تھا کہ راستوں کو کھلا رکھا جائے، موٹر ویز کو کھلا رکھا جائے، جی ٹی روڈ کو کھلا رکھا جائے اور عام آدمی کی زندگی کو متاثر نہ ہونے دے. یہ حکومت کا فریضہ ہے اور یہ میری دین اور شریعت کا بھی فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو راہ چلنے والا ہے اس کو آپ نے اپنا حق دینا ہوگا. اور میرے نبی رحمت کا جو شریعت ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ آپ راستے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ راستے کو بند کر کے 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. میں آپ کو بتاؤں، بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ایک بہت بڑے امام محمد ابن ادریس شافعی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، پیشنگوئی کی تھی کہ میرے امت میں ایک عالم آئے گا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا. وہ امام شافعی تھے. امام شافعی قاہرہ کے ایک رستے سے جا رہے ہیں اور جب اس رستے پہ نکلے تو سامنے سے کتا آیا اور وہ کتا آپ کی طرف لپکا تو آپ کے شاگردوں نے اس پر پتھر پھینکے تاکہ آپ کی دامن اور لباس کے ساتھ کتے کا منہ مس نہ ہو اور نجس اور پلید نہ ہو جائے. تو امام شافعی کے چہرے پہ غضب اور غصہ کے آثار آئے اور ان شاگردوں سے کہا کہ اے میرے شاگردوں، قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا اس کتے کا رستے پہ گزرنے کا حق نہیں تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ امام شافعی کیا جواب دے گا؟ اس طرح حکومت کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اس رستے کو، روڈز کو اور عام شخص کی زندگی کو کھلا رکھے. اس حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈسکشن کی ہے، مذاکرات کی ہے، مفاہمت کی ہے. رات کو بھی ہوا ہے ایک دور، آج صبح بھی ہوا ہے اور شام کو، رات کو انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد ایک تیسرا دور ہوگا اور اس پہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق، اس قوم کی اطمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو، اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. اور میں یہ بتاؤں کہ الحمدللہ
کوئی بھی مذہبی تنظیم، کوئی بھی مذہبی شخصیت پاکستان کے تاریخ میں کسی نے اتنا تحفظ ناموس رسالت کے ایشو کو اور اسلاموفوبیا کو دنیا میں اتنا اس پیغام کو نہیں پھیلایا ہے جتنا عمران خان نے پھیلایا ہے. اور یہ سعادت، یہ نیکبختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان کے حصے میں لکھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ عمران خان روکے گا. شکریہ. وما علینا الا البلاغ. جی مولانا صلاح الدین صاحب پلیز. شکور صاحب پلیز. جی شکور صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حساس مسئلے کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کو لب کشائی کا موقع دیا. جناب اسپیکر صاحب، مسئلہ ہے لا قانونیت اور قانون کا. اس میں کوئی شک نہیں، ہم آئین کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، قانون کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. قانون ہاتھ میں لینا، اس میں کوئی شک نہیں. اسلام بھی اس کا اجازت نہیں دیتا، اس میں شک نہیں کی. لیکن اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، جو ہمارے قانون کا پاسبان ہے آج، آپ بھی ان کو خود خوب سمجھتے ہیں، ہمارے وزیر داخلہ صاحب، اس کے ریمارکس آپ کو یاد نہیں؟ کیا انہوں نے یہ بات یہاں کنٹینر پر نہیں کی تھی، جلاؤ گراؤ؟ یہ وہ الفاظ ہے جو انہوں نے اس زمانے میں ادا کیے تھے. آج انہوں نے اس پر عمل کرایا کہ اس کو اقتدار ملا. اقتدار کے نشے میں اتنا بندہ مست ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو عاشقان مصطفیٰ کا خون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاق کے خون کو اپنے ذمہ لیتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی امت مسلمہ کے لیے ایک جذباتی مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے یہاں موجود ہیں، میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ہر ایک پر موقع آیا ہے. جب بھی ان کو موقع آیا ہے، جذبات ان کے برانگیختہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے. ان پر کسی نے گولی نہیں چلائے اور ان کو دہشت گرد نہیں ڈکلیئر کیے، ان کو بین نہیں کیے تھے. جناب اسپیکر صاحب، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں پولیس کے آفیسروں کو، سپاہیوں کو، جو قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور مذہبی امور کے وزیر نور الحق قادری نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کیے ہیں اور آج بھی یہ جاری رہیں گے. یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا. کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہے.